جو انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انیل چوہان، انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہاں پاکستان نے یہ جیٹس جو ہیں وہ گرائے ہیں. پاکستان کا نام جو ہے وہ پھر امریکن پریزیڈنٹ ان کی زبان کے اوپر آ چکا ہے. میرے خیال سے وہ وٹامن جو ہے عمران خان کھا لیا تھا. میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج 2-3 جو ہے اچھی خبریں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اچھی خبریں اس اعتبار سے کہ دنیا میں پاکستان کا نام گونج رہا ہے، دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے اور دنیا میں پاکستان کی سچائی کی تصدیق ہو رہی ہے. اور یہ تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ پڑوسی ملک ہندوستان سے. ابھی جو ہے وہ گزشتہ روز اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بی جے پی کے لیڈر سبرامنیم سوامی، جو کہ غالباً ان کے سینٹ کے جو ہے وہ ایک رکن ہیں، بی جے پی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر قانون ہیں، بڑے ایک سنجیدہ آدمی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اعتراف کیا ایک انٹرویو کے اندر کہ پاکستان نے بھارت کے 5 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ مار کرائے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہو سکتی کہ جیٹس جو ہیں وہ کیوں گرے، کیسے گرے اور یہ کیا گرے بھی یا نہیں گرے بھی. اس کی تصدیق بھی انہوں نے کہا جی اس طرح نریندر مودی کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ جی جو رافیل ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں پاکستانی جو ہے وہ پائلٹس کے سامنے یا چائنیز ایئر کرافٹس کے سامنے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کر رہا تھا اور جو ہندوستان ہے وہ فرینچ ٹیکنالوجی. لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو فرینچ ٹیکنالوجی اس میں جو ہے وہ بھارتی پائلٹس تھے اور جو چائنیز جو ایئر کرافٹس ہیں اس کو پاکستانی پائلٹس اڑا رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک تصدیق ہوئی جی. ایک وہاں کی رولنگ پارٹی ہے، رولنگ پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں اور وہ ہی اپنی ہی حکومت کی جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی پر سوال اٹھا رہے ہیں. وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف درست ہے. لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں. کتنے گرے ہیں بتائیے؟ 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا. اوکے. اس میں کچھ چائنا کا بھی رول تھا سر؟ چائنا کے پلینس تو چائنا کے ہی تھے. ہاں، چائنا کے لوگوں نے نہیں کیا. چائنا نے جو ہوائی جہاز دی تھی وہ بہت بڑھیا ہوائی جہاز تھی اور فرانس کے جو تھے وہ اتنا بڑھیا نہیں تھے ہوائی جہاز ہے. انہوں نے 5 کو گرایا تھا. آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے. وہ اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے. مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہونے نہیں دے گا وہ. اچھا، معاملہ یہاں رکا نہیں. بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے جو انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انیل چوہان، انہوں نے بھی ملتی جلتی بات کی ہے. ظاہری بات ہے وہ کچھ برملا یا کھل کر تو انہوں نے نام لی، انہوں نے یہ نمبرز نہیں بتایا کہ کتنے ان کے جیٹس گرے ہیں پاکستان کے ہاتھوں، لیکن انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہاں تسلیم کر لیا کہ پاکستان نے یہ جیٹس جو ہیں وہ گرائے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. چیف آف ڈیفنس اسٹاف انڈیا کے وہ یہ بات مان رہے ہیں اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی 9 اور 10 کو ہم نے وہ غلطی نہیں کی جو 6 اور 7 کو کی تھی اور ہم نے وی ہیو کم بیک. وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہم سے غلطی ہوئی جب ہندوستان نے پہلے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو جو اس کی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑی وہ فائٹر جیٹس گرائے جانے کے اوپر کرنی پڑی. ظاہری بات ہے کہ 9 اور 10 کی درمیانی شب کو تو پاکستان نے بھی کوئی کلیم نہیں کیا انہوں نے کوئی ان کا فائٹر جیٹ گرایا ہو. ہاں، جو پہلا جو ایسکلیٹ کیا ہندوستان کی جانب سے ایسکلیشن ہوئی، اسی میں ہی پاکستان نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان نے ان کے 6 جہاز مار گرائے ہیں. General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed
an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why, was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. تو یہ پاکستان نے جو باتیں کی دنیا کے سامنے، الحمدللہ آج وہی دشمن جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ اپنی ہی زبان سے اس کو تسلیم کر رہا ہے. ابھی تو فائٹر جیٹس کے متعلق بات آ رہی ہے، ابھی تو S-400 سے متعلق بھی آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کو یہ ہزیمت جو ہے وہ بھی اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہ سچائی بھی عوام کے سامنے آ کر رہے گی، کیونکہ پاکستان نے اس کا ریڈار سسٹم کو اڑا دیا ہے. اب ریڈار سسٹم ظاہری بات ہے اگر اس کے بغیر وہ باقی یونٹس جو ہیں S-400 کے وہ بالکل ناکار ہیں، تو لہٰذا اب ہندوستان ڈیفینیٹلی دوبارہ پروکیور کرنا چاہے گا وہی ریڈار سسٹم فرام رشیا. تو یہ بات تو کھل کر کسی نہ کسی دن سامنے آئے گی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. اس حقیقت نے سب کے سامنے آنا ہی ہے. اچھا، دوسری جو اہم خبر ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ پھر جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ان کی زبان کے اوپر آ چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ بہت جلد پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ٹیرف کے معاملات کے اوپر مذاکرات کے لیے امریکہ آ رہا ہے. اور گزشتہ روز جو محمد اورنگزیب ہیں ہمارے فنانس منسٹر، انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر ان کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں شخص ان سے رابطہ ہو چکا ہے. سو لہٰذا ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو تجارتی محاذ کے اوپر یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو والیوم ہے تجارت کا امریکہ کے ساتھ وہ اف یو کمپیئر اٹ ود انڈیا وہ بہت چھوٹا ہے. لیکن ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی بریکٹ پہ رکھ دیا ہے. جب پاکستان اور انڈیا ایک بریکٹ میں آ چکے ہیں تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ ہندوستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور ہندوستان کے پاس جو اس کی ریلائنس ہے، اب یہ دیکھا جائے کہ اس کے جو ڈائسپورا ہے وہاں پر امریکہ کے اندر وہ سالوں سے دہائیوں سے اپنے ملک کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی جو ہے اس کے بعد پاکستان بھی اسی بریکٹ میں آ چکا جو کہ جس کے لیے نہ کبھی پاکستان نے زیادہ کاوش کی، نہ پاکستان کو وقتی کوئی کامیابی ملی، لیکن یہ پھر پاکستان کو کامیابی ایک بڑی جنگ کے بعد جو ہے وہ مل چکی ہے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات پر بھی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان دونوں کو جنگ سے روکا ہے اور تجارت کے عوض انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو تجارت کی پیشکش کی جو دونوں نے قبول کی اور جنگ کو روکا. اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز تھی اور یہ ایک بڑے تصادم کا خطرہ تھا اور بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا. تو یہ اس بات کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ کٹی میں ڈال رہے ہیں، جو کہ حق بجانب ہیں کہ ہوا تو تقریباً ایسا ہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہی انٹرونشن کے بعد پاکستان کی اور ہندوستان کی جو ایسکلیشن ہے، جو تصادم ہے، جو جنگ ہے، یہ رکی ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اگلی خبر جی اگلی خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ یہاں پر منجن بیچا جاتا رہا ہے کہ جناب امریکی ڈاکٹرز اور بزنس مین کا وفد آ چکا ہے اور وہ خان سے ملنے جا رہا ہے اور پھر اڈیالہ کے دروازے کھل جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی رہائی جو ہے وہ اب دیوار پر لکھی جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی ہے. تو وہ بیسکلی ان کی نظر کمزور تھی، جن کو یہ دیوار کے اوپر کچھ بھی لکھا نہیں تھا، ان کو لکھا ہوا وہ پڑھ رہے تھے. شاید میرے خیال سے وہ زیادہ کوئی انہوں نے وٹامن جو ہے عمران خان کھا لیا تھا
وہ وٹامن عمران خان کا اضافے کے بعد ان کو جو پلین دیوار ہے اس دیوار کے اوپر بھی عمران خان لکھا ہوا، عمران خان کی رہائی لکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. تو اسی وجہ سے وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. اب آج دیکھ لیں جی کہ اب 5 دن رہ گئے ہیں. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ 5 تاریخ تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ بس وہ اڈیالہ کے تالے کھلیں گے اور بس چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے اتنی سپیڈی انداز میں جو ہے وہ ہوں گی کہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اور تمام جو ہے وہ سہولت کاری عمران خان کے لیے اب ریڈی ہو چکی ہے. بس آپ کسی وقت بھی اڈیالہ کے دروازے کھلیں گے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو میں نے الحمدللہ یہی خبر کی تھی کہ یہ ڈاکٹرز کا وفد آ جائے یا ایون ہیون فالس، گاڈ فوربڈ، یا کوئی آفت آ جائے، یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. اور میں نے کہا تھا یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سال 2025 میں جو ہے وہ رہا ہو سکیں. یہ حالیہ دنوں پہلے کی چند دن پہلے کی میری یہ جو ہے وہ خبر ہے، اسی ولاگ میں نے بات کی تھی. تو آج انصار عباسی صاحب کی یہ خبر لگی ہوئی ہے جیو کے اوپر اور جنگ کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تک اس وفد کو کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. یہ وفد جو ہے اب اسلام آباد سے لاہور پہنچ چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے یا کسی قابل ذکر شخصیت سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ مجھے سرخرو کرے. اور میں نے اس ولاگ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ میں اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں آپ کے ساتھ بالکل سچی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. یہ جو صحافی ہر کچھ عرصے بعد، یا کچھ تجزیہ کار ہر کچھ عرصے کے بعد یہ منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ ٹیمپریری ویوز لیتے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی کو جو ہے نا وہ گٹر میں پھینک دیتے ہیں. ویسے بہت سوں کی تو کریڈیبلٹی پہلے ہی گٹر میں جا چکی ہے، لیکن یقین طور پر جو انصار عباسی صاحب ہیں ان کی خبر جو ہے یہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ یقینی طور پر جو ہے وہ وفد پہنچ چکا ہوگا لاہور. اور اڈیالہ میں ابھی تک عمران خان صاحب سے کسی اوورسیز پاکستانی کی ملاقات نہیں ہوئی. اس بات کو بالکل میں بھی کنفرم کرتا ہوں. اور تاحال اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بظاہر مجھے کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا اس ضمن میں دکھائی نہیں دے رہا. اگر ان کی ملاقات ہو بھی گئی تو وہ صرف ملاقات کی حد تک ہوگی، خیر خیریت دریافت کرنے کی حد تک ہوگی. اس سے زیادہ کوئی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے اس وقت تک کوئی آسانی نہیں ہے. اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے بظاہر آنے والے دنوں میں کسی قسم کی آسانی ان کے لیے دکھائی دے رہی ہے. رہا سوال جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تحریک سے چلانے والے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ زور بازو سے عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے، تو یہ کارڈ بھی وہ پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کی کال کے اوپر، فائنل کال کے اوپر بشرا بیگم اور علی مین گنڈا پور اسلام آباد آئے تھے اور پھر اپنی جوتیاں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئے تھے. تو ایک کارڈ جو ہے وہ ایک دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بار بار استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ڈیبٹ کارڈ تھا نا ان کے پاس، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک ڈیبٹ کارڈ تھا ان کے پاس، اس ڈیبٹ کارڈ کا جو اوور ڈرافٹ ہے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں. اب اوور ڈرافٹ بھی ایگزاسٹ کرنے کے بعد ان کے پلے اب کچھ بھی نہیں ہے، بینکرپسی ہے. تو لہٰذا بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی اڈیالہ کے چانسلر تھے، اڈیالہ کے چانسلر ہیں اور اڈیالہ کے چانسلر ہی برقرار رہیں گے. ان کی جو ٹرم ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.